سواء علينا أبعثت أم لم تكن من الواعظين إن هذا إلا خلق الأولين وما نحن بمعذبين فكذبوه فأهلكناهم إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم صدق الله العظيم۔ سورۃ الشعراء کی 36 آیات، آیت نمبر 105 سے آیت نمبر 140 تک آپ کے سامنے تلاوت ہوئی۔ ان آیات کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے دو قوموں کے احوال کو بیان فرمایا ہے اختصار کے ساتھ۔ دو نبیوں کی دعوت، اس دعوت کے نتیجے میں قوموں کی طرف سے جواب، اور پھر اللہ کی طرف سے ان قوموں کے ساتھ جو سلوک ہوا اس کا یہاں پر ذکر ہے۔ بنیادی طور پر یہ بات سمجھنا ضروری ہے کہ یہ جو مختلف اقوام کا، مختلف نبیوں کا قرآن ذکر کرتا ہے، اس کا مقصد کیا ہے؟ دیکھیے، یہ چونکہ آخری امت ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت آخری امت ہے اس کائنات میں، اس کے بعد نہ کوئی نبی ہے نہ کوئی امت ہے، لہٰذا اس امت نے نسبتاً دوسری امتوں کے زیادہ عرصہ گزارنا تھا اور گزار رہی ہے۔ اس امت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغمبر کے فرمان کے مطابق کہ تم بنی اسرائیل کے نقش قدم پر چلو گے، حذو النعل بالنعل، جیسے جوتے پر جوتا رکھ کے چلا جاتا ہے، یعنی کسی کے نشان پر، نشان قدم جس کو کہتے ہیں، آپ کسی کے نشان قدم پر قدم رکھ کر کے چلتے ہیں، اس کو حذو النعل بالنعل کہتے ہیں۔ یا حذو النعل بالنعل کا ایک معنی یہ ہوتا ہے کہ جیسے ایک جوتا دوسرے جوتے کے ساتھ سائز میں برابر ہوتا ہے، یہ رائٹ ہے یہ لیفٹ ہے، فرق اتنا ہی ہے، باقی سائز اس کا برابر ہوتا ہے۔ فرمایا جیسے جوتا جوتے کے ساتھ برابر ہوتا ہے، ویسے تمہارے اعمال بھی بنی اسرائیل کے اعمال کے ساتھ برابر سرابر ہوں گے۔ یہ ایک بنی اسرائیل کا معاملہ نہیں ہے۔ آدم علیہ السلام سے لے کر کے عیسیٰ علیہ السلام تک کم و بیش تقریباً 1.25 لاکھ نبی دنیا میں گزرے ہیں۔ ان انبیاء علیہ السلام کی ہزاروں اقوام گزری ہیں۔ میں نے لفظ ہزاروں استعمال کیا، نبیوں کے لیے 1.25 لاکھ استعمال کیا، اس لیے کہ بعض اوقات ایک قوم کی طرف کئی نبی بھی مبعوث ہوئے، تو نبی تو کئی تھے لیکن قوم ایک تھی۔ جیسے موسیٰ علیہ السلام کی قوم ہی لے لیجیے، بنی اسرائیل، یہاں 3 نبی ہیں ایک وقت میں، جو ہے یک بعد دیگر ہی مبعوث ہو رہے ہیں۔ اس کے بعد پھر داؤد علیہ السلام، پھر سلیمان علیہ السلام، پھر اور بھی کئی نبی ہیں، تو اسی ایک قوم کی طرف مبعوث ہو رہے ہیں۔ لیکن اگر فی نفسی ہی ایک قوم کو ایک زمانے کے لحاظ سے دیکھیں تو تب بھی 2 نبی ایک وقت میں ایک قوم میں موجود ہے، موسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام، ایسے کئی اور بھی نبی ہیں۔ اس لیے ہزاروں اقوام دنیا میں گزری اور 1.25 لاکھ نبی دنیا میں گزرے۔ ان تمام اقوام کے اندر کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی روحانی، معاشرتی، اخلاقی برائی موجود تھی۔ اقوام کی بات کر رہا ہوں، قوموں میں کہیں نہ کہیں روحانی طور پر کوئی عقیدہ خراب تھا، کوئی نظریہ خراب تھا یا خراب ہو گیا، اسی طریقے سے کوئی اخلاقی گراوٹ کا شکار تھے، کسی نہ کسی گناہ میں مبتلا تھے، کسی نہ کسی معاشرتی کردار میں ان کے کمی تھی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمامی قوموں کے جو احوال ہیں، جو حالات ہیں، ان کو قرآن پاک میں نہیں بیان کیا، چیدہ خاص اقوام کے حالات کو بیان کر کے جو آخری امت ہے نا، اس کو ایک بات پر تنبیہ کی ہے، اور وہ کیا کی ہے کہ پچھلی قوموں میں یہ حالات گزرے ہیں، اور ان حالات کے تناظر میں ہم نے یکے بعد دیگر ہدایت کے لیے نبی بھیجے، لیکن وہ لوگ سدھرے نہیں، راہ راست پہ آئے نہیں۔ نتیجہ کیا ہوا کہ پھر وہی کچھ ہوا جو ان کو ڈرایا گیا تھا، جس بات سے عذاب میں مبتلا ہو گئے۔ اس آخری امت کو ان واقعات اور حالات بتا کر کے، یہ واقعات اور حالات بتانا یہ مقصود ہے
کہ اگر تمہارے اندر بھی یہ اخلاقی گراوٹ آئے گی، تمہارے اندر بھی یہ معاشرتی گراوٹ آئے گی، تمہارے اندر بھی روحانی گراوٹ آئے گی، تو یاد رکھو بچنا تم بھی نہیں ہے، تم نے بھی نہیں ہے۔ ہاں صرف اتنی بات ضرور ہے، یہ سمجھ لیجئے، پچھلی امتوں میں ان کے نبیوں نے اپنی امتوں کے لیے اجتماعی طور پر عذاب کے نہ آنے کی دعا نہیں کی۔ اس امت کو یہ ایک خصوصی طور پر اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر کرم کیا ہے کہ اس امت کی طرف مبعوث آخری نبی و رسول نے اللہ کے دربار میں اجتماعی طور پر عذاب کے نہ آنے کی فریاد کر رکھی ہے، اور اللہ نے اس کو قبول کر رکھا ہے۔ اجتماعی طور پر میں اس امت پر عذاب نہیں بھیجوں گا، لیکن یاد رکھیے تمام مفسرین، تمام فقہاء، محدثین اس بات پر متفق ہیں تبارک و تعالیٰ نے اجتماعی عذاب سے بچایا ہے۔ اجتماعی عذاب سے یہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا ثمر ہے، ورنہ حالات، واقعات، گناہ، افعال اور اعمال اس امت کے پچھلی امتوں سے مختلف نہیں ہیں۔ پچھلی امتوں میں جو اخلاقی کمیاں تھیں وہ اخلاقی کمیاں ہمارے اندر بھی موجود ہیں، لیکن اجتماعی عذاب نہیں آ رہا۔ یہ انفرادی کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کہیں نہ کہیں کسی مصیبت میں پکڑ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے خیر مانگنی چاہیے، پناہ مانگنی چاہیے، اور ان آیات کریمہ کو پڑھ کے ہم سوچیں کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ ان اخلاقی کمزوریوں میں ہم بھی مبتلا ہیں، یہ دیکھنا بس۔ اگر نہیں ہے تو فللہ الحمد علی ذالک، اور اگر ہیں تو ہمیں اپنے اندر سے ان اخلاقی کمزوریوں کو دور کرنا ہے۔ دیکھیں، کذبت قوم نوح المرسلین اذ قال لهم اخوهم نوح الا تتقون۔ قوم نوح نے بھی پیغمبروں کو جھٹلایا جب ان سے ان کے بھائی نوح نے کہا کہ تم ڈرتے کیوں نہیں ہو۔ تین باتیں یہاں سمجھنے والی ہیں۔ پہلی بات، قوم نوح نے پیغمبروں کو جھٹلایا، حالانکہ نوح علیہ السلام کی قوم کا دورانیہ تقریباً 1000 برس کا ہے، اور اس میں 950 سال تک حضرت نوح علیہ السلام ہی اس قوم میں رہے ہیں، گویا ایک ہی نبی رہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے نبیوں کو جھٹلایا، پیغمبروں کو جھٹلایا، حالانکہ جھٹلایا انہوں نے کتنوں کو تھا؟ ایک کو۔ اس سے قاعدہ اور ضابطہ یہ معلوم ہوا کہ جو اصولیات میں سے کسی ایک اصول کے کسی ایک جز کا بھی انکار کرتا ہے تو یاد رکھیے اس نے پورے اصول کا انکار کیا ہے۔ جیسے قرآن پاک اصولیات دین میں سے ہے، اب اگر قرآن پاک کا مکمل کوئی انکار کرتا ہے تو تب بھی کافر ہے، قرآن پاک کے آدھے حصے کا انکار کرتا ہے تو بھی، 1/3 حصے کا انکار کرتا ہے تو بھی، اور اگر 114 صورتوں میں سے ایک صورت کا انکار کرتا ہے تو بھی کافر ہے۔ بلکہ صورت تو صورت ہے، اس کی ایک آیت کا انکار کرتا ہے تو بھی کافر ہے، بلکہ اس کے ایک لفظ کا انکار کرتا ہے تو بھی۔ اب اندازہ کیجئے کتنا بڑا قرآن، اس کا ایک لفظ کا انکار کرنا بھی۔ ایسے ہی 1.25 لاکھ نبی دنیا میں آئے، لیکن یاد رکھیے جس نے ایک نبی کو جھٹلایا اس نے گویا سارے نبیوں کو جھٹلا دیا۔ جو ایک کو جھٹلا سکتا ہے وہ سب کو جھٹلا سکتا ہے، ٹھیک ہے؟ اس لیے اللہ تعالیٰ نے تعبیراً یوں فرمایا ہے کہ انہوں نے ایک کو نہیں جھٹلایا بلکہ 1.25 لاکھ نبیوں کو جھٹلایا۔ اس نے فرمایا کہ قوم نوح نے پیغمبروں کو، ایک بات تو یہ سمجھنا ہے۔ دوسری بات یہ سمجھیے کہ اذ قال لهم اخوهم، یہ باتیں میں اس لیے ابھی کہہ رہا ہوں کہ آگے چل کر کے یہ جو 4-5 رکوع ہیں ان سب میں ایسی باتیں آنی ہیں، صرف میں نے اشارہ کر دینا کہ یہ بات میں نے پہلے کر چکا ہوں۔ اذ قال لهم اخوهم، جب اس قوم سے اس قوم کے بھائی نے کہا، کون ہے بھائی؟ نوح علیہ السلام۔ سوال یہ ہے 950 سال تک یہ پیغمبر ان کو سمجھاتے رہے، وہ ماننے کے لیے تیار نہیں تھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ ان کے بھائی تھے۔ تو کیسے بھائی تھے؟ بھائی تو وہ ہوتے ہیں جو دین کے اعتبار سے ایک ہو۔ اب اگر یہ دین کے اعتبار سے ایک تھے تو 950 سال تک محنت کیوں کی گئی، اور اگر دین کے اعتبار سے ایک نہیں تھے تو بھائی کیوں؟ جواب سمجھیے، دیکھیے بھائی ہونا، اخ کا جو لفظ عربی میں استعمال ہوتا ہے یہ صرف اور صرف ایک رشتے کے لیے استعمال نہیں ہوتا۔ ایک رشتہ وہ ہوتا ہے جو نسبی طور پر انسان کے بھائی ہونے پر دلالت کرتا ہے، ایک رشتہ وہ ہوتا ہے جو رضاعی طور پر انسان کے بھائی ہونے کے اوپر دلالت کرتا ہے، ایک رشتہ وہ ہوتا ہے جو انسان کی برادری کے اعتبار سے، ایک برادری والا ہونے کی وجہ سے کہا جاتا ہے یہ آپس میں بھائی ہیں، ایک قوم ہونے کے لحاظ سے کہا جاتا ہے کہ یہ آپس میں بھائی ہیں، ایک ہم زبان ہونے کے لحاظ سے کہا جا سکتا ہے کہ یہ بھائی ہیں، ہم وطن ہونے کے لحاظ سے بھی کہا جا سکتا ہے کہ یہ بھائی ہیں۔
اسی طریقے سے ایک ملت ہونے کے اعتبار سے، ایک مذہب ہونے کے اعتبار سے کہا جا سکتا ہے کہ یہ ایک افریقہ کا نائجیرین ہو، افریقن ہو، ہاں جی، بالکل سیاہ فام ہو وہ، اور ایک بالکل سفید فام، دونوں اگر مسلمان ہیں تو ان کو کہا جائے گا یہ ملت کے اعتبار سے بھائی ہے۔ لیکن اگر یہ دونوں ایک کنٹری کے رہنے والے ہیں، دونوں کا مذہب جدا جدا ہے، تو کہا جائے گا کہ ہم وطن ہیں۔ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ہم مشرب ہوتے ہیں، ہم کلاس ہوتے ہیں، ہم جماعت ہوتے ہیں، تو یہ سارے کے سارے اس تناظر میں مختلف اصطلاحات کے لحاظ سے بھائی کہا جا سکتا ہے۔ یاد رکھیے یہاں پر جس اخوت کو بیان کیا گیا ہے، جس بھائی چارے کو بیان کیا گیا ہے، وہ ہے قومی، لسانی اور وطنی بھائی بندی، کہ قوم ایک تھی، نسب ایک تھا، وطن ایک تھا، زبان ایک تھی، اس لحاظ سے ان کو ان کا بھائی کہا گیا، ورنہ مذہب اور ملت دونوں کی جدا جدا تھی۔ نوح علیہ السلام کسی اور بات کی دعوت دیتے تھے اور وہ کوئی اور عمل کر رہے تھے۔ نوح علیہ السلام کی دعوت توحید کی تھی اور ان کا عمل کیا تھا؟ شرک۔ آگے دیکھیے تیسری بات، الا تتقون، کیا تم ڈرتے نہیں؟ یاد رکھیے پیغمبر کی دعوت کا، کوئی بھی پیغمبر ہو، ان کا محور اور مرکز کیا ہوتا ہے؟ لوگوں کی اصلاح۔ اور یہی بات یہ سمجھ لیجئے کہ پیغمبروں کی سنت کو جانتے سمجھتے ہوئے ہر وہ آدمی جو اس امت کے اندر اپنی دینی خدمات سر انجام دینا چاہتا ہے، اس کا پہلا ذمہ، اس کے ذمہ جو بات آتی ہے، یہ پہلی ذمہ داری اس کے سر پہ جو لگتی ہے وہ یہ لگتی ہے کہ وہ لوگوں کی اصلاح کی فکر کرے۔ یاد رکھیے جو آدمی دو لوگوں کو، دو جماعتوں کو، دو گروہوں کو، دو طبقات کو لڑاتا ہو، یا ان کے درمیان اختلافات کو ہوا دیتا ہو، یا ان کے درمیان جو ہے وہ اس طرح کے رنگ بازیاں کرتا ہو، تو یہ آدمی مصلح نہیں ہے، اصلاح پسند نہیں ہے، یہ فتنہ پرور ہے۔ یہ کون ہے؟ اصلاح پسند آدمی وہ یہ ہوتا ہے کہ اگر کہیں جھگڑا بھی ہے، اختلاف بھی ہے، لڑائی بھی ہے، اس اختلاف اور لڑائی کو ختم کرنے کی کوشش کرے گا۔ انما المؤمنون اخوہ فاصلحوا بین اخویکم، مسلمان آپس میں کیا ہیں؟ بھائی بھائی ہیں، قرآن کا فضل ہے، مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ بس چاہیے مسلمانوں کو کہ وہ ایک دوسرے کے درمیان کیا کریں؟ صلح صفائی کریں۔ اگر ایک دوسرے کے درمیان صلح صفائی کا معاملہ نہیں کر رہے، یہ جناب انہوں نے یہ کہا ہے، انہوں نے یہ کہا ہے، یہ ان کو کہتے ہیں، وہ ان کو کہتے ہیں، یہ ان کو لڑاتے ہیں، وہ ان کو آپ کیا کر رہے ہیں درمیان میں؟ آپ تو ان سے زیادہ شدید کام کر رہے ہیں۔ بس میں اس لیے یاد رکھیے ایسا آدمی اصلاح پسند نہیں ہوتا۔ انی لکم رسول امین، اس آیت کریمہ میں پیغمبر نے اپنا منصب بیان کیا کہ میں تو تمہارا امانت دار پیغمبر ہوں، یعنی میں پیغمبر ہوں، امانت دار ہوں۔ اس جملے کو بھی سمجھیے، یاد رکھیے کہ سارے نبی، جتنے بھی نبی آدم علیہ السلام سے لے کر کے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک، کبھی کسی نبی نے اللہ کی امانت میں خیانت نہیں کی۔ اللہ کی امانت میں خیانت۔ اب اگر کوئی آدمی یوں کہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے فلاں چیز اپنی قوم کو، لوگوں کو نہیں بتلائی، اللہ نے ان کو بتانے کا کہا تھا، نہیں بتائی، آپ کا کیا خیال ہے؟ اس بندے نے صحیح بات کی ہے؟ نہیں۔ عقیدے اور ایمان کے لحاظ سے بات سمجھ لیجیے کہ نبیوں میں مقام اور رتبے کے اعتبار سے سب سے اونچے ہوں جیسا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور نبیوں میں مقام اور رتبے کے لحاظ سے سب سے نیچے ہوں جیسا کہ بنی اسرائیل کے وہ نبی جو 300 نبی تھے، ایک ہی دن شہید ہوئے۔ یہ سارے نبی یاد رکھیں اپنے مقام اور مرتبے کے اعتبار سے اللہ کے ہاں چھوٹے بڑے ہو سکتے ہیں، لیکن امانت میں خیانتدار نہیں ہو سکتے، خائن نہیں ہو سکتے۔ خائن اب اگر کوئی کہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے ایسا کیا، یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اللہ نے یہ کہا تھا کہ فلاں کو اپنے بعد یہ کر لینا، فلاں کو اپنے بعد ولی بنا دینا، فلاں کو اپنے بعد جو ہے وہ امام بنا دینا، نائب بنا دینا، خلیفہ بنا دینا، اور اللہ کے نبی نے نہیں بنایا، تو آپ کا کیا خیال ہے؟ یہ سچ بول رہا ہے، جھوٹ بول رہا ہے؟ قرآن پاک تو کہتا ہے انی لکم رسول امین، میں تو تمہارے لیے امانت دار رسول ہوں۔ تو جب نوح علیہ السلام امانت دار رسول ہیں تو جو خاتم الانبیاء ہیں وہ امانت دار رسول نہیں ہوں گے؟ فاتقوا اللہ واطیعون، تو اللہ سے ڈرو اور میرا کہا مانو۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ اللہ کا خوف اسی کے دل میں پیدا ہوگا جس کے اندر اللہ کے نبی کی اطاعت کا جذبہ ہو۔ جو اللہ کے نبی کی اطاعت نہیں کرتا وہ اللہ کا خوف نہیں رکھتا۔
آگے ہے وما اسألکم علیہ من اجر ان اجری الا علی رب العالمین، اس کام کا تم سے کچھ صلہ نہیں مانگتا، میرا صلہ تو رب العالمین ہی پر ہے۔ اب اس آیت کریمہ کو سمجھیے، اس آیت کریمہ میں پیغمبر کیا کہہ رہے ہیں کہ میں دعوت کا، تبلیغ کا کچھ صلہ تم سے نہیں مانگتا۔ اب اس کو لے کر کے بعض حضرات یہ سمجھتے ہیں، بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو علماء مساجد میں امامت کرواتے ہیں، قراء قرآن پڑھاتے ہیں، واعظین واعظ کرتے ہیں وغیرہ وغیرہ ذالک، یا کتابیں لکھنے والے، تو یاد رکھیے وہ کہتے ہیں کہ یہ سب کچھ ناجائز ہے، انبیاء علیہ السلام کی سنت کے خلاف ہے، لہذا یہ حرام ہے۔ بالکل غلط بات ہے۔ اس لیے غلط بات ہے کہ انبیاء علیہ السلام کی پابندی میں اور علماء کی اور مؤذنین کی پابندی میں فرق ہے۔ وہ ذمہ دار ہیں، یہ ذمہ دار نہیں، ایک معاہدے کی شکل میں وہ اللہ کے ساتھ معاہدہ ہے، یہ بندوں کے ساتھ معاہدہ ہے۔ تو جب یہ معاہدہ بندوں کے ساتھ ہے تو بندے ہی اس معاہدے کو پورا کریں گے، وہ اپنا وقت دیں گے، یہ ان کی خدمت کریں گے۔ وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ معاہدہ ہے تو وہ کام کر رہے ہیں، اللہ ان کو صلہ دے رہے ہیں۔ اتباع سمجھ گئی؟ بس میرا خیال ہے یہ جملہ کافی ہے کہ بندوں کا معاہدہ اور رب کا معاہدہ۔ ان اجری الا علی رب العالمین، وہ کہتے ہیں کہ میرا صلہ تو رب العالمین ہی پر ہے۔ فاتقوا اللہ واطیعون، اللہ سے ڈرو اور میرے کہنے پر چلو۔ قالوا انؤمن لک واتبعک الارذلون، نوح علیہ السلام کی قوم کہ وہ لوگ کہ جو سرمایہ دار تھے، انہوں نے نوح علیہ السلام سے کہا کہ اے نوح، کیا ہم آپ کی پیروی کریں جبکہ آپ کی پیروی کرنے والے وہ لوگ ہیں جو معاشرتی طور پر کمزور لوگ ہیں۔ بنیادی طور پر یہ بات سمجھیے کہ انبیاء علیہ السلام کی دعوت کے نتیجے میں عمومی طور پر دو حالتیں آپ کے سامنے قرآن پاک نے بیان کی ہیں۔ ایک حالت ان لوگوں کی جو سرمایہ دار ہیں، اور ایک حالت ان لوگوں کی جو عمومی طور پر معاشرے میں پسے ہوئے لوگ ہیں۔ قرآن پاک ہمیں بتاتا ہے کہ انبیاء علیہ السلام کی اولین طور پر اتباع کرنے والے لوگ، ان کا تعلق معاشرے کے کمزور طبقے سے تھا، اور انبیاء علیہ السلام کی اولین طور پہ مخالفت کرنے والے لوگوں کا عمومی طور پر تعلق معاشرے کے صاحب حیثیت لوگوں سے تھا، اس طبقے سے تھا۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ جو کمزور طبقہ ہوتا ہے اس کے سامنے نبی کی دعوت اور پیغام میں ایک چاشنی ہوتی ہے، اسے ایک آس نظر آتی ہے، اسے انقلاب کا، تبدیلی کا ایک پہلو نظر آتا ہے جو پہلے سے معاشرے میں موجود نہیں ہوتا۔ معاشرے میں ظلم ہوتا ہے، ستم ہوتا ہے، ان کو ستایا جاتا ہے یا ان جیسوں کو تڑپایا جاتا ہے۔ نبی کی دعوت میں اسے لگتا ہے کہ یہاں ہماری آس اور ہماری امید پوری ہونے کے لیے، ہماری امنگ پوری ہونے کے لیے یہ ایک مقام اور مرکز ایسا ہے کہ جس کی طرف اگر ہم لبیک کہیں تو ہماری یہ آرزو پوری ہو سکتی ہے، اور ہمارا یہ ظلم و ستم، یہ چکی میں پسنے والا عمل جو ہے یہ بند ہو سکتا ہے۔ اس لیے جو کمزور طبقات ہیں وہ کھنچے چلے جاتے ہیں انبیاء علیہ السلام کی دعوت کی طرف، کیونکہ اس دعوت کے اندر خلوص ہوتا ہے، محبت ہوتی ہے، چاشنی ہوتی ہے جو معاشرے میں انہیں نہیں ملتی۔ اس لیے جس کو جو چیز نہیں ملتی وہ اسی چیز کی طرف پھر دوڑتا ہے، اسی کی چیز کی رغبت رکھتا ہے، دل میں تمنا اور آرزو رکھتا ہے۔ جس کے بعد جو چیز پہلے سے موجود ہوتی ہے اسے پرواہ نہیں ہوتی۔ جو صاحب حیثیت لوگ ہیں انہیں نظر آتا ہے کہ جو ہم کما رہے ہیں، جو ہم کھا رہے ہیں، جو ہم استعمال کر رہے ہیں یہ جائز نہیں ہے۔ وہ بھی سمجھتے ہیں کہ یہ حق تلفی ہے لوگوں کی، وہ بھی جانتے ہیں کہ یہ لوگوں کے حقوق غصب کر کے ہم سب کچھ کما رہے ہیں اور کھا رہے ہیں، اس لیے وہ اس طرف، اس جہت کی طرف نہیں جاتے جہاں انبیاء علیہ السلام کی دعوت ہوتی ہے۔ تو یہ دو طبقات آپ کو قرآن پاک میں نظر آتے ہیں، اور دونوں کی اپنی اپنی جو لاجک ہے وہ میں نے آپ کے سامنے عرض کر دی کہ جو کمزور طبقہ ہے وہ کیوں کھینچا چلا جاتا ہے، اور جو سرمایہ دار طبقہ ہے وہ کیوں انکاری ہوتا ہے۔ اب سرمایہ دار طبقہ یہاں پر ان آیات کریمہ میں جو جواب دے رہا ہے نوح علیہ السلام کو، وہ کیا ہے؟ قالوا انؤمن لک واتبعک الارذلون۔ یہ جو آیت نمبر 111 ہے اس میں اللہ پاک فرماتے ہیں کہ صاحب حیثیت لوگ بولے کہ کیا ہم تمہیں مان لیں جب کہ تمہارے پیروکار تو رذیل
یعنی کمزور لوگ ہوتے ہیں۔ کمزور کون ہے کون نہیں، یہ ہر معاشرے میں اپنا اپنا ایک معیار ہے۔ جن معاشروں میں کسی فن کی کسی ہنر کی عزت ہے، ان معاشروں میں اس صاحب فن کو، اس صاحب ہنر کو مقام دیا جاتا ہے، عزت دی جاتی ہے۔ جیسے بہت سارے ممالک کے اندر ایک استاد، ایک معلم جو ہوتا ہے، ٹیچر، اس کی بہت زیادہ رسپیکٹ کی جاتی ہے۔ جناب نوح علیہ السلام کا جواب بھی سن لیے۔ جناب نوح علیہ السلام فرماتے ہیں وہ قال وما علمی بما کانوا یعملون، بڑا پیارا جواب دیا ہے، انتہائی بلیغانہ، انتہائی فصیحانہ جواب دیا ہے۔ فرمایا کہ مجھے کیا معلوم کہ وہ کیا کرتے ہیں۔ تم کہتے ہو کہ وہ رذیل ہیں، کم معاشرے میں کمزور پسے ہوئے لوگ ہیں، مجھے نہیں معلوم وہ کیا کرتے ہیں، اور مجھے اس سے کوئی سروکار بھی نہیں ہے کہ وہ کیا کیا کام کرتے ہیں، کون سے کام ان کے اعلیٰ ہیں، کون سے کام ان کے کمزور ہیں۔ ایک معنی اس کا یہ۔ دوسرا معنی یہ ہے کہ تم بات کر رہے ہو ظاہر کی، میں توجہ دے رہا ہوں باطن کی۔ باطن کس کا اچھا ہے، باطن کس کا اعلیٰ ہے، اللہ ہی کو معلوم ہے۔ میں تو ان کے بارے میں بھی نہیں جانتا کہ ان کا باطن کیسا ہے، کہ جائے کہ تم تو کوئی دعویٰ کرو۔ اس لیے نوح علیہ السلام کا یہاں یہ جواب بالکل فصیحانہ جواب ہے کہ تمہارا ان کے حوالے سے یہ کہنا کہ ان کے کام کاج بڑے کمزور ہیں، تو یہ کمزور ہیں یا اعلیٰ ہیں، مجھے اس سے کوئی سروکار نہیں ہے۔ مجھے تو یہ مطلب ہے کہ میں توحید کی دعوت دے رہا ہوں، انہوں نے قبول کیا ہے، میں اسی قبولیت دعوت کے نتیجے میں انہیں اپنے ارد گرد بٹھا رہا ہوں۔ اور یہی انبیاء علیہ السلام کا خاصہ رہا ہے کہ وہ اپنے ماننے والوں کو اپنے ارد گرد بٹھاتے ہیں۔ اور ہمیں بھی چاہیے کہ جو ہمارے ہم مذہب ہوں، ہم مسلک ہوں، ہم دعوت ہوں، ہاں جی، ہم ذہن ہوں، ہم فکر ہوں، انہیں اپنے قریب تر بٹھایا جائے، نہ یہ کہ ان کو دور کیا جائے۔ یہ ہمارا عام طور پہ ایک مزاج ہونا چاہیے۔ آگے فرمایا ان حسابہم الا علی ربی لو تشعرون۔ اچھا، اس پچھلی آیت پہ، آیت نمبر 112 میں جو نوح علیہ السلام نے جواب دیا ہے، اسی جواب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ پر بھی اگر آپ تھوڑا سا طاہرانہ نظر ڈالیں گے تو وہاں پر بھی آپ کو ایسے ہی نظر آیا کہ لوگ آئے ہیں، کئی دفعہ آئے ہیں کہ آپ اپنے ارد گرد سے اس کو اٹھا لیں، اس کو اٹھا لیں، اس کو اٹھا لیں، ہم بیٹھ جائیں گے، ان غربا کو اٹھا لیں۔ معلوم یہ ہوا کہ یہ وطیرہ جو صاحب حیثیت لوگ ہیں یا منکرین ہیں، ان کا شروع دن سے رہا ہے۔ ان حسابہم الا علی ربی لو تشعرون، جناب نوح علیہ السلام نے کہا کہ ان کا حساب یعنی ان کے اعمال کا جو صلہ ہے وہ میرے پروردگار کے ذمے ہے، کاش کہ تم یہ بات سمجھ لو۔ یعنی جو عمل وہ کر رہے ہیں، اس عمل کا صلہ تو اللہ نے دینا ہے، لہذا مجھے آپ کیوں جو ہے وہ اس بات کے اوپر پابند کر رہے ہیں کہ میں ان کو اٹھاؤں۔ اب دو ٹوک بات کر دی، وما انا بطارد المؤمنین، اور میں مومنوں کو نکال دینے والا نہیں ہوں۔ بطارد، میں مومنوں کو نکالنے والا نہیں ہوں۔ اگر تمہاری سوچ میں یہ بات ہوگی کہ تمہیں بٹھانے کے لیے میں ان کو اٹھا دوں مجلس سے، نہیں۔ اور یہ ویسے بھی دانست اور عقل فہم کے خلاف ہے کہ جو آپ کے قریبی ہیں آپ ان کو یہ کہہ کر اٹھا لیں کہ جناب آپ اٹھ کے چلے جاؤ، میں ان کو ذرا بٹھا دوں تھوڑی دیر۔ ان کے دل میں نہیں آپ کے حوالے سے کوئی رنجش پیدا ہوگی، یقیناً پیدا ہوگی۔ اس لیے اس قدورت سے بچانے کے لیے انبیاء علیہ السلام کو بھی دعوت یہ دی گئی ہے کہ جو آپ کے ماننے والے ہیں آپ ان کو اپنے ساتھ جوڑے رکھیے۔ اور ایک داعی کا کام، ایک مصلح کا کام، ایک مدبر کا کام یہ ہے کہ جو اس کو ماننے والا ہے اس کو تو کم از کم نہ وہ چھوڑے، اس کو نہ چھوڑے، اور جو نہیں مان رہا اس پر محنت کرے۔ اللہ رب العزت نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ بات ارشاد فرمائی ہے، جو آپ کی دعوت پر لبیک کہے ہوئے ان کو تو آپ نہ چھوڑیے۔ ہاں، کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر ایسا کیا ہے تو جواباً پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا، عبس وتولی ان جاءہ الاعمی وما یدریک لعلہ یزکا، آپ نے ایک اندھے کو اٹھا لیا اپنی مجلس سے تاکہ جو سردار ہیں وہ ایمان قبول کر لیں۔ وہ تو ایمان قبول کرنے کے لیے آ ہی نہیں رہے، جس نے ایمان قبول کر لیا ہے آپ اس کو اپنی مجلس سے نہ اٹھائیں۔ یہ بات ہمیں اچھی نہیں لگی، اللہ کہتے ہیں ہمیں اچھی نہیں لگی۔ یاد رکھیے اللہ اور اس کے رسول کا معاملہ ہے، ہم نہیں کہہ سکتے کہ حضور نے کہا نعوذ باللہ غلط کیا، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک فرماتے ہیں آئندہ ایسے نہیں کرنا، کیونکہ انہوں نے تو اگر ایمان قبول کرنا ہوگا تو ان کی موجودگی میں بھی کریں گے، نہیں ایمان قبول کرنا تو کم از کم انہیں تو کسی طرح سے رنجیدہ نہ کیجیے۔ وما انا بطارد المؤمنین، حضرت نوح علیہ السلام کیا فرماتے ہیں کہ میں انہیں اپنے ہاتھ سے نکالنے والا
ان انا الا نذیر مبین، میں تو صرف نصیحت کرنے والا ہوں، مبین واضح کر کے، کھول کر کے بیان کرنے والا ہوں، میں نصیحت کرنے والا ہوں کھل کر کے۔ آگے فرمایا قالوا لئن لم تنتہی یا نوح لتکونن من المرجومین۔ یہاں اس آیت کریمہ میں نوح علیہ السلام کی قوم کی طرف سے اس جواب کے ملنے کے بعد ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ نوح علیہ السلام کی بات مان لیتے، لیکن بجائے ماننے کے انہوں نے یہاں پر ایک دھمکی دی ہے۔ یاد رکھیے اس دھمکی میں اور اس پوری دعوت میں لمحوں کا فرق نہیں ہے، لمحات نہیں ہے، بلکہ 950 سال کا عرصہ ہے۔ کتنا ہے؟ 950 سال کا عرصہ ہے جو دعوت نوح علیہ السلام دیتے رہے۔ قرآن پاک چونکہ بلیغانہ انداز اختیار کیا ہے، مقصودی بات یہاں پر کر رہے ہیں۔ یہاں دعوت دینے کا مقصود کیا ہے کہ انبیاء علیہ السلام کے تذکروں سے مشرکین مکہ کو وارننگ دینی مقصود ہے کہ اگر وہ 950 سال کی دعوت دینے والے نوح علیہ السلام آخرکار ان کے لیے بد دعا کر سکتے ہیں، تو تم بھی ڈرو اس بات سے کہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے تمہارے لیے کوئی بدویا جملہ نکل آئے، ڈرو اس بات سے۔ قال رب ان قومی کذبون، تو انہوں نے کہا کہ یعنی نوح علیہ السلام نے کہا کہ پروردگار میری قوم نے تو مجھے جھٹلا دیا ہے، فافتح بینی و بینہم فتحا ونجنی ومن معی من المؤمنین، سو تو میرے اور ان کے درمیان ایک واضح کھلا فیصلہ کر دے اور مجھے اور جو میرے ساتھی ہیں انہیں بچا لے۔ نوح علیہ السلام نے اس دھمکی کے نتیجے میں اب اللہ سے فریاد کی ہے۔ دیکھیے نوح علیہ السلام کی اس فریاد کو آپ قطعاً یہ نہیں کہہ سکتے کہ نعوذ باللہ نوح علیہ السلام مایوس ہو گئے تھے تو مایوس ہو کر کے انہوں نے کہا، نہیں، مایوس ہونا اور چیز ہوتی ہے، اتمام حجت کرنا اور چیز ہوتی ہے۔ لوگوں سے مایوس ہونے کا مطلب یہ کہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جانا نا، تو اللہ کی رحمت سے تو کبھی انبیاء مایوس نہیں ہو سکتے۔ اب ہوا کیا ہے کہ جس کی بنیاد پر نوح علیہ السلام نے، چونکہ نوح علیہ السلام بھی انسان تھے اور ایک انسان نے قیامت تک یہ رہنا نہیں ہے، اس نے آخرکار دنیا سے جانا ہے، ایک حجت قائم کر دی۔ نوح علیہ السلام نے 4 نسلوں کو سمجھا دیا، 5ویں نسل کو سمجھا رہے تھے، 5ویں نسل نے یہ دھمکی دی ہے۔ اب جب اتمام حجت ہو چکا، سورہ نوح میں انشاءاللہ تفصیلاً وہ سارے واقعات اور حالات پڑھیں گے اور ان کا انداز تبلیغ اور ان کا طریقہ تبلیغ وہ سارا کچھ وہاں پر موجود ہے۔ دعا کے پس منظر میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے انہوں نے اپنی فریادیں رکھی ہیں اور قوم کے حالات رکھے ہیں اور اپنا طریقہ دعوت اور طریقہ تبلیغ رکھا ہے، وہ سارا سورہ نوح میں موجود ہے۔ نوح علیہ السلام اس کے آخر میں کیا کہتے ہیں؟ پروردگار میرے اور ان کے درمیان میں اب کھلا فیصلہ کر دیجئے۔ تو یاد رکھیے یہ جو جملہ انہوں نے کہا ہے یہ کسی مایوسی کی بنیاد پر نہیں، بلکہ اب اپنی طرف سے بحیثیت انسان ساری حجتیں پوری کر چکے۔ اس تناظر میں نوح علیہ السلام ایک بد دعا کر رہے ہیں اور اس بد دعا کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے منوعاً قبول کیا، ایک بات۔ دوسری بات یہ سمجھیے کہ یہاں پر حضرت نوح علیہ السلام فیصلے کی بات کر رہے ہیں تو بظاہر یوں لگتا ہے کہ جیسے یہاں فیصلہ قیامت کا مانگا جا رہا ہے۔ یاد رکھیے قیامت کا نہیں ہے، یہاں پر یاد رکھیے کہ ہر آدمی کے لیے اس کی موت قیامت ہے، ایسے ہی ہر قوم کی ہلاکت اس قوم کے لیے قیامت ہے۔ تو نوح علیہ السلام کی ایک قوم ہے، وہ اس قوم کے حوالے سے بتا رہے ہیں کہ یہ چونکہ نافرمان ہے تو فرمانبرداروں اور نافرمانوں کے درمیان فیصلہ کر دیجئے، یہی کھلا فیصلہ ہوگا اور یہی ان کے لیے قیامت ہوگی۔ اگلی بات، فَأَنْجَيْنَاهُ وَمَن مَّعَهُ فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ ثُمَّ أَغْرَقْنَا بَعْدُ الْبَاقِينَ، پھر ہم نے انہیں اور جو ان کے ساتھ کشتی میں سوار تھے انہیں بچا لیا، پھر اس کے بعد باقی لوگوں کو ڈبو دیا۔ دو باتیں یہاں سمجھ لیجئے پھر بات ختم کرتے ہیں۔ فی الفلک المشحون، فلک کشتی کو کہتے ہیں، مشحون بری ہوئی، یعنی ہم نے انہیں اور ان کے ساتھ کشتی میں جو لوگ سوار تھے یعنی بھری ہوئی کشتی کو ہم نے بچا لیا۔ اگلی بات، ثم اغرقنا بعد الباقین، ایک بات تو یہ ہو گئی، دوسری بات ثم اغرقنا بعد الباقین، پھر اس کے بعد باقی لوگوں کو ڈبو دیا۔ اس سے ایک بات معلوم ہوتی ہے اور وہ یہ کہ نوح علیہ السلام کا جو منصب نبوت تھا یا نوح علیہ السلام جو نبی بنا کر کے مبعوث کیے گئے تھے وہ چند لوگوں کی طرف نہیں تھے یا ایک علاقے یا ایک بستی کے لیے نہیں تھے۔ اس آیت کریمہ سے پتہ چلتا ہے کہ نوح علیہ السلام اس وقت اس زمانے کے سارے لوگوں کی طرف، سارے انسانوں کی طرف مبعوث کیے گئے تھے، اس زمانے کے سارے انسانوں کی طرف مبعوث کیے گئے تھے۔ اور یہ بات کیسے پتہ چلتی ہے؟ ثم اغرقنا بعد الباقین، کشتی میں سوار لوگوں کے علاوہ
جتنے لوگ تھے سب کو غرق کر دیا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ سبھی کی طرف مبعوث کیے گئے اور ان سب نے انکار کیا اور سب کو ڈبو دیا گیا۔ جبکہ اس سے پچھلی آیت کریمہ میں اللہ تبارک، یعنی اس سے پچھلے واقعے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں کیا فرمایا گیا؟ ثم اغرقنا الآخرین، موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ماننے والوں کو بچا لیا اور دوسرے فریق کو ڈبو دیا۔ یوں نہیں کہا بعد الباقین، جتنے بچنے والے تھے سب کو ڈبو، نہیں، بلکہ وہاں پر مصر میں بہت سارے لوگ موجود تھے، رعایا تو مصر میں موجود تھی۔ فرعون کے ساتھ تو 12 لاکھ کا لشکر جو تھا وہ افواج پر مشتمل تھا، اس فرعون کو اور اس کے لشکر کو غرق کیا۔ اس لیے قرآن پاک نے وہاں پر کیا کہا؟ ثم اغرقنا الآخرین، پھر ہم نے دوسروں کو غرق کیا۔ یہ نہیں کہا کہ سب کو غرق کیا، بلکہ فرمایا کہ ہم نے دوسروں کو، یہاں پر کیا کہا جا رہا ہے؟ ثم اغرقنا بعد الباقین۔ یہ جملہ بتاتا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی میں سوار لوگوں کے علاوہ سارے ہی لوگ غرق ہوئے۔ ان فی ذلک لآیہ، بے شک اس میں نشانی ہے، اور ان میں وما کان اکثرهم مؤمنین، ان میں اکثر ایمان لانے والے نہیں تھے۔ یہ بات ان کے متعلق کہی، اور التزامی طور پر یہ کہا جا رہا ہے مشرکین مکہ کو بھی، تمہارے سامنے بھی بڑی نشانیاں آ رہی لیکن تم بھی ایمان لانے والے نہیں ہو، تو اللہ نے انہیں اگر عذاب میں مبتلا کیا ہے تو تمہیں بھی اللہ کر سکتا ہے۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، اسی تناظر میں بار بار کہا جا رہا ہے کہ تمہارا رب، تمہارا پروردگار غالب ہے، یعنی انتقام لینے کی پوری قوت، پوری طاقت موجود ہے، اور تمہیں ڈبونے غرق کرنے کی پوری قوت موجود ہے، لیکن الرحیم، وہ مہربان ہے، مہربانی سے کام لے رہا ہے، تو تمہیں اس کی مہربانی کو جانتے ہوئے، مانتے ہوئے قبول کر لینا چاہیے اور ایمان قبول کر لینا چاہیے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔